پروین ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی چادر میں منہ چھپائے دانے مار مار کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے رپورٹ میں لکھی ہوئی ہر ایک بات بتا رہا تھا، جسے سن کر پروین روتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ تو فرشتہ ہیں، دنیا والے آپ لوگوں کو مسیحا سمجھتے ہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرے شوہر کو بچا لیں، اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دیں، یہ تو جوان جہان ہے، بھلا میں ساری زندگی کیسے راشد کے ساتھ گزاروں گی، ہم نے تو بڑے خواب دیکھے تھے۔ جی وہ روتے ہوئے ڈاکٹر کو واسطے دینے لگی تھی، جسے سن کر ڈاکٹر بھی بکھلا چکا تھا۔ فوراً کہنے لگا کہ بی بی، ہمارا کام صرف اور صرف علاج کرنا اور دوا دینا ہے، اب خدا کی طرف سے اگر آپ کے شوہر کی قسمت میں یہی لکھا تھا تو پھر ہم اب کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگ دعا کریں، ہم لوگ دعا اور علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مسیحا ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس جادو نہیں ہوتا جو وہ چٹکی بجا کر اپنے پاس آنے والے مریض کو ٹھیک کر دیں گے۔ ڈاکٹر بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے پروین کا رونا دھونا سن رہا تھا، بجائے بیماری کو سمجھنے کے وہ تو روتے ہوئے بار بار یہی ڈاکٹر کو کہہ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ آپ کو میرے شوہر کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیں۔ وہ پھر سے اٹھ کر چلنے لگے، جبکہ یہ عمل تو کئی سالوں پر محیط تھا۔ بہرحال ڈاکٹر کی طرف سے یہ سن کر پروین روتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی تو اسے راہداری میں اپنے امی ابو آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ شاید پروین کو ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسے ہی پروین نے اپنے ماں باپ کو آتے دیکھا تو مزید صبر نہ کر سکی، داڑیں مارتے ہوئے امی کے گلے لگ کر ایسی روئی کہ پورا ہسپتال ہی ان کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کئی ڈاکٹر نکل کر مریضوں کو چھوڑ کر باہر آ چکے تھے۔ وہیں ایک نرس جو کہ راشد کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس سے پوچھنے لگے کہ کیا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو اس بات پر نرس نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، شوہر اس کا سکون کی دوا کھا کر سو رہا ہے، مگر جس قدر یہ رو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ سکون سے سو بھی پائے گا۔ مجبوراً ڈاکٹر اور نرسز کو جا کر انہیں کہنا پڑا کہ شور مت کریں، باقی مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تب جا کر کہیں پروین چپ ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر کہنے لگی کہ اماں راشد معذور ہو چکا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ لنگڑا لنگڑا کر ہی چلا کرے گا، ہماری شادی کو تو ابھی ہوئے ہی صرف چند ماہ تھے اور ان کا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ سن کر تو پروین کی ماں بھی پریشان ہو چکی تھی، اپنی بیٹی کو دلاسے دینے لگی۔ راشد کو جب ہوش آیا اور اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دینا چاہی تو وہ ہل ہی نہیں پائی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ساتھ موجود ہی نہ ہو۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ جب پروین نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ وہ معذور ہو چکا ہے تو راشد کو دھچکا سا لگا تھا، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بھی گرے تھے، مگر اس کے بعد اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ جس حال میں اللہ رکھے میں راضی ہوں، یہ میری کوئی آزمائش ہوگی۔ انسان کو جو بھی بیماری آتی ہے اس کے بدلے میں اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں بھی یہی سمجھ کر اس بیماری کو سہ لوں گا، یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ راشد بڑا ہی نیک اور سادہ لوح انسان تھا، ہر بات میں مثبت پہلو ہی ڈھونڈا کرتا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے ہسپتال تھا مگر ابھی تک اس کے گھر سے کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ راشد بیٹھا سیب کھا رہا تھا جو اس کی ساس اس کے لیے لائی تھی، تبھی ساس اس کے زخم کریدتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا تم پچھلے 7-8 دنوں سے یہاں پر ہو، مگر نہ تو تمہاری ماں یہاں پر تمہیں پوچھنے آئی اور نہ ہی تمہارا باپ تمہیں دیکھنے آیا ہے۔ ارے ایسی بھی کیا ناراضگی ان سے، اچھے تو پھر ہم ہیں جو روز تمہاری خیر خیریت پوچھنے آتے ہیں، آخر کو ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ یہ سن کر راشد شرمندہ سا ہو چکا تھا، بھلا وہ اس بات کا جواب بھی کیا دیتا۔ کچھ روز بعد راشد ڈسچارج ہوا تو پروین اپنے شوہر کو لے کر اپنے سسرال چلی گئی۔ جیسے ہی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے راشد کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تو ساس وہیں ذہن میں بیٹھی ہوئی خشک میوے کھا رہی تھی۔ جیسے ہی راشد کو آتے دیکھا تو اس پر کڑی نظر ڈال کر بولی، رکو، کہاں اندر گھسی چلے آ رہے ہو؟ پروین کے تو قدم رکے تھے۔ وہ حیرت سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی جو کاجو ہاتھ میں مٹھی بھر اٹھا کر پھانکتی ہوئی ان کی جانب آئی تھی، پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، یہ کہاں کو چلتے آ رہے ہو تم دونوں؟ تمہارا یہ شوہر اگر بچ ہی گیا ہے تو واپس یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر پروین گھبرا چکی تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح بڑی ہی سادے مزاج کی تھی، مگر سادگی کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی بے وقوف بھی تھی۔ اسے جو جس بات میں لگاتا وہ اسی میں ہی ڈوبتی چلی جاتی۔ ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، ساس کے سامنے تو وہ گویا پتھر کی مورت ہو جایا کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، نہ ہم یہاں نہ آتے تو پھر کہاں جاتے؟ مگر یہ سن کر ساس فوراً کہنے لگی کہ کیا تیرا شوہر اب دوبارہ سے کام پر جا سکے گا؟ یہ سن کر پروین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر ساس کہنے لگی کہ کیا یہ تمہیں 2 پیسے کما
بنا کر لا کر دے سکتا ہے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر پروین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر ساس بولی کہ جب تمہارا شوہر تمہارے خرچ نہیں اٹھا سکتا تو تم کیا یہ چاہتی ہو کہ میں اور میرے بیٹے اور میرا شوہر تم دونوں کے خرچ اٹھائیں، اس کی مہنگی دوائیوں کے خرچے بھریں، تم دونوں کو 3 وقت کا کھانا دیں؟ کیا ہم نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ الفاظ سن کر تو راشد کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی ہوئی عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی ماں لگتی تھی مگر کبھی بھی سگی ماں نہیں بن پائی تھی۔ اس کی سگی ماں تو کینسر کی مریض تھی۔ اس کے دنیا کے جانے کے بعد اس کے ابا نے اس سے دوسری شادی کی تھی۔ دوسری شادی سے بھی اس کے بہن بھائی پیدا ہوئے تھے مگر وہ تو اپنی ماں کے جانے کے بعد ہی یتیم ہو چکا تھا، کیونکہ نہ ہی اس کا باپ پھر اس کے ساتھ پہلے جیسا نہ رہا تھا اور نہ ہی اس کی ماں کی محبت اسے واپس مل پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد کتنے روز ہسپتال میں پڑا رہا مگر سوائے بیوی کے اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بڑی ہی مشکل سے ہمت جمع کر کے راشد کہنے لگا کہ اماں اس گھر میں میرا بھی تو حصہ ہے، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو اس ویل چیئر پر نہیں بیٹھنے والا، میری صحت کچھ ماہ تک ٹھیک ہو جائے گی، جب میں ٹھیک ہوا تو آپ لوگوں کی پائی پائی لوٹا دوں گا۔ مگر ساس تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل دھکے مار کر اس نے راشد اور پروین کو گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے کہ تم جیسے لنگڑوں کی اور فقیروں کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پروین تو ایک بار پھر رونے لگی تھی جبکہ راشد اس پر بھی صبر کر گیا۔ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، خدا دیکھ رہا ہے، انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کا اجر اور سزا اس دنیا میں یا پھر اس دنیا میں مل کر ہی رہتا ہے۔ پروین کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ راشد کو اپنے ساتھ اپنے میکے لے آئی۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ آ کر اس کی ماں نے ہی کھولا تھا۔ ماں نے جب پروین اور راشد کو دیکھا تو ٹھٹک سی گئی تھی۔ بڑی ہی خوشی سے گھر میں داخل کیا مگر جب پروین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پریشان سی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ بیٹا تو پریشان کیوں دکھ رہی ہے، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سن کر تو پروین سے رہا ہی نہ گیا، وہ روتے ہوئے سب کچھ اپنی ماں کو بتانے لگی، جسے سن کر ماں بھی پریشان ہو چکی تھی۔ یہ تو جان ہی چکی تھی کہ اب پروین اور راشد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے والے ہیں۔ سسرال والوں نے تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ شام کو جب پروین کے ابا اور بھائی گھر آئے تو اس مسئلے پر سوچ و بچار کرنے لگے۔ پروین کے بھائی بھی اس کے جیسے ہی انتہائی آلسی اور بد زبان سے تھے۔ پروین کے ابا بھی کوئی خاص کھاتے کماتے نہ تھے بلکہ ہفتوں بعد جا کر کوئی کام کر آتے، پھر جب تک وہ پیسے چلتے رہتے گھر میں ہی بستر توڑتے رہتے، جب دوبارہ پیسوں کی ضرورت ہوتی پھر جا کر کوئی کام کرایا کرتے تھے۔ پروین کے بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ اب ان کی بہن اور بہنوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے والے ہیں تو فوراً ہی ہتھے سے اکڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم سے اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے، ہم کیا اب اس کے بھی خرچے اٹھائیں گے؟ پہلے ہی اماں تو نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ دونوں بہنیں جوان کر بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ان کا جہیز بنانا ہے اور اب ایک اور مصیبت ہمارے سر پر ڈال دی ہے، ہم تو اس کا خرچ نہیں اٹھانے والے۔ پروین کی اماں یہ سن کر بیٹوں کو ڈانٹنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ اب اگر مصیبت سر پر آ ہی گئی ہے تو بھگتنا بھی تو پڑے گا نا، خیر سے اب وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے، تھوڑا بہت ہاتھ تو بٹانا ہی پڑے گا۔ مگر پروین کا بڑا بھائی غصے سے کہنے لگا کہ بھئی میں تو نہیں اٹھا رہا اس کی ذمہ داری، اگر ان دونوں نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں تو جا کر سڑکوں پر بھیک مانگ لیں، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھیں۔ بھیک کا لفظ سن کر تو پروین کی اماں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل بیٹوں کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر دانتوں میں انگلی دبائے سوچ کر کہنے لگی کہ بیٹا بات تو نے بالکل ٹھیک کی ہے، جتنی کمائی کراچی جیسے شہر میں بھکاریوں کی ہوتی ہے اتنے تو کوئی کاروباری بندہ بھی نہیں کما سکتا۔ ارے ایک کامیاب بھکاری کئی کاروباریوں کو پیچھے چھوڑتا ہے اور پھر اپنے اندر کئی چھوٹے چھوٹے بھکاریوں کو رکھ کر ان سے منافع بھی کماتا ہے اور یوں پورے کراچی سے پیسے کما کر وہ لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ سن کر تو بیٹے بھی ماں کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل پروین کے ابا کہنے لگے کہ راشد تو ہے بھی لنگڑا، شکل سے ہی مسکین غریب لگتا ہے، اس کو 2-3 مانگنے کے گن سکھا دیے جائیں تو کیا خوب ہی بھیک مانگا کرے گا۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش اڑے تھے۔ انہوں نے اسی پر ہی سوچ و بچار شروع کر دی اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اب راشد سے بھیک منگوایا کریں گے۔ ویسے بھی جس قدر وہ سادہ اور بولا سا شخص ہے، 2-3 مجبوری کے بول بولیں گے تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ اگلے روز جب ناشتہ کرنے کا وقت ہوا تو صرف ایک روٹی اور سادہ پانی لا کر پروین اور راشد کے آگے رکھ دیا گیا۔ پروین کے ابا اور اماں بڑی ہی مسکین سی شکل بنا کر کہنے لگے کہ بیٹا برا مت ماننا، مگر ہمارے پاس صرف اتنا ہی ہے، ہم جو خود کھاتے ہیں وہی تمہیں کھلا دیں گے، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو نہ صرف ہم تمہارا علاج کرا کے تمہیں ٹھیک کر دیتے بلکہ اچھا کھانے پینے کو بھی دیتے ہیں۔ وہی پروین حیرت سے اپنی ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں کچن میں دیسی گھی کے پراٹھے بنا رہی تھی اور سب بڑے ہی مزے سے دودھ پتی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ کچھ دیر تمہید باندھ کر بات کرنے کے بعد پروین کے ابا کہنے لگے
کہ دیکھو بیٹا، جیسی تمہاری حالت ہے تم اور کوئی کام تو کر نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم جا کر لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دو۔ تمہیں کرنا کچھ نہیں ہوگا، بس رش والی جگہ پر بیٹھ کر اپنے دکھ درد بیان کرنا، لوگ خود ہی تمہاری جولی میں پیسے ڈال دیں گے۔ یہ سن کر تو راشد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ کتنی دیر وہ کچھ بول نہ پایا، اپنی ساس اور سسر کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہیں پروین بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بڑے ہی غصے سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب کیا اتنے برے دن آ گئے ہیں ہم پر کہ آپ میرے شوہر سے بھیک منگوائیں گے؟ یہ سن کر اس کی ماں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور چپ رہنے کا کہا۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ پروین کے ابا کہنے لگے کہ بیٹا سوچ لو، اس سے تم اپنے سسرال کے ٹکڑوں پر پلنے کا تانا بھی نہیں لے سکو گے، بلکہ اپنے خون پسینے کی محنت ایک کرتے ہوئے سر اٹھا کر اپنا اور اپنی بیوی کا خرچ بھی اٹھا پاؤ گے۔ ایسا کہہ کر پروین کی اماں اور ابا وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ پروین اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اماں کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ پہلے ہی میرا شوہر معذور ہو چکا ہے اور اب آپ ایسی باتیں کر کے اسے مزید دکھ دے رہے ہیں۔ کیا آپ میرا اور میرے شوہر کا خرچ تک نہیں اٹھا سکتے؟ یہ سن کر پروین کی ماں نے اپنی بیٹی کے منہ پر ایک تھپڑ جاڑ دیا تھا، پھر کہنے لگی کہ پاگل عورت، ہوش کے ناخن لے، تیرے دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہے؟ نکال دے اپنے شوہر کی ہمدردیاں اپنے دماغ سے۔ یہ شوہر اب تمہارے کام کا نہیں رہا، شکر منا کہ اس سے ہمیں کوئی تو فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ ساری زندگی یہاں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں ہی توڑتا رہتا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرا شوہر اب زیادہ کمائے گا، اور پھر یہ بھی تو دیکھ کہ تیرے بھائی کس قدر آلسی اور ہٹ حرام قسم کے ہیں۔ تیرا شوہر جو پیسے کما کر لائے گا، اسے تیری بہنوں کی شادیاں کروں گی، تیرے اپنے خرچے پورے ہوں گے، تو عیش کی زندگی جیے گی۔ ماں نے ایسے ایسے خواب دکھائے۔ پروین بھی لالچ میں آ گئی، کہنے لگی کہ ہاں اماں تو ٹھیک کہتی ہے، میں راشد کو خود مناؤں گی، کم از کم اس مزدوری کا ہمیں کوئی تو فائدہ ہو۔ بس پھر کیا تھا؟ پروین تو راشد کو کہنے لگی کہ تم جا کر سڑکوں پر بھیک مانگا کرو، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا اور ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، بلکہ اپنا خرچ خود اٹھا پائیں گے۔ راشد بھی اپنی بیوی کی باتوں کو سن کر مجبور ہو چکا تھا، آخر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اگلے ہی روز اس کے سالے اسے کراچی کی سب سے مشہور سڑک جہاں پر رش زیادہ ہوتا تھا وہاں پر بٹھا آئے تھے۔ اس کا حلیہ بالکل مسکینوں جیسا کر دیا تھا، اس کا گریبان چاک کر دیا گیا، کپڑے ملیا میٹ کر دیے گئے، بال بھی بکھیر لیے، یہاں تک کہ سڑک کے ساتھ ہی اسے ایک جانب بٹھا دیا گیا جسے یہ لگے کہ یہ سچ مچ معذور ہے، چل نہیں سکتا۔ راشد کتنی ہی دیر ایک جانب بیٹھا اپنے آنسو حلق میں ہی اتارتا رہا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ غیرت مند تو تھا، مگر بہرحال کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا رو رہا تھا کہ جب ایک شخص اس کے پاس سے گزرا، 50 روپے اس کے پاس پھینک کر چلا گیا۔ یہی اس کی غیرت پر پہلا تماچا تھا، مگر وہ صبر کے گھونٹ پڑتا رہا۔ اسے یوں باقی بھکاریوں سے الگ تھلگ ایک جانب بیٹھا دیکھ کر لوگ اس پر ترس کھا رہے تھے۔ شکل سے بھی وہ کچھ انتہائی مجبور بے بس لگ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے کہ لوگ اسے ہی پیسے دینے لگے۔ پہلے ہی دن وہ 3000 روپیہ کما کر گھر آیا تھا، جب ساس نے 3000 روپیہ دیکھا تو فوراً اس کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے۔ 1000 اپنے پاس رکھا، 1000 شوہر کو دیا، 500 پروین کو دیا اور 500 بیٹوں کو، جبکہ راشد خالی ہاتھ ان کا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس کی بیوی بھی بدل چکی تھی، نہ ہی وہ اب اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی، نہ ہی اس کے پاس بیٹھا کرتی، بلکہ جس کمرے میں پروین اور راشد کو ٹھہرایا گیا تھا وہاں سے بھی راشد کو نکال کر اسٹور روم میں بھیج دیا گیا۔ زمین پر ہی پرانا سا بستر بچھا تھا۔ ساس تو الٹا طنز کر کے ہنستے ہوئے یہ بھی کہنے لگی کہ ارے بھائی، بھکاریوں کی ایسے ہی سونے کی جگہ ہوتی ہیں، اب تم بھکاری ہو تو بھکاریوں جیسے رہنا سہنا بھی اپنا لو۔ نہ راشد اپنی زبان پر قفل لگائے، خاموشی سے سب سنتا رہا۔ روزانہ اسے سڑک پر چھوڑ دیا جاتا اور جو بھی پیسے وہ کما کر لاتا اسے ساس چھین لیا کرتی۔ کھانے کا وقت آتا تو سب مسلم کھاتے، بریانی اور قورمے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہوتی۔ راشد کے منہ میں پانی آ جاتا کہ آج اسے کچھ اچھا کھانے کو ملے گا، مگر جیسے ہی پروین کھانا لے کر آتی تو وہاں پر سوکھی روٹی اور پیاز کے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر راشد کا دل بڑا ہی کھٹا ہوا، پروین سے کہنے لگا کہ گھر میں تو بڑی ہی اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تم میرے لیے وہ لے کر کیوں نہیں آئی؟ یہ سن کر پروین کہنے لگی کہ تم تو بیمار ہو، تمہارے لیے یہ چکنائی اور مسالے دار چیزیں ڈاکٹر نے منع کر رکھی ہیں، اس لیے یہ میں سادہ کھانا تمہارے لیے لائی ہوں۔ یہ سن کر راشد نے بھی پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور پھر چپ چاپ وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے لگا۔ چند ماہ میں اس نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے تھے
کہ پروین کے بہنوں کا جہیز باندھ سکتا تھا۔ راشد ان بیک کے پیسوں سے ہی اپنا علاج کروا رہا تھا، مگر یہ بات نہ ہی اس نے اپنی بیوی کو بتائی تھی اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلنے دی تھی، بلکہ وہ ان کے سامنے یوں ہی معذوری دکھاتے ہوئے ایک طرف بیٹھا رہتا، جبکہ وہ اب خود لنگڑا کر چل پھر سکتا تھا۔ ایک روز پروین کی ایک بہن کے لیے رشتہ آیا، مگر پروین کی اماں نے ایسی بیٹیوں کی تعریف کی کہ اس نے پروین کی دونوں بہنوں کا ہی رشتہ مانگ لیا۔ یہ دیکھ کر تو پروین کی ماں خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ آخر کو دونوں بیٹیاں بڑے گھر کی بہو بننے والی تھیں۔ جب جہیز کی بات کی گئی تو انہوں نے جہیز کا سامان لینے سے منع کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے ہاں تو بس پیسے ہی جہیز میں دیے جاتے ہیں، اب آپ جتنے مرضی پیسے ہمارے بیٹوں کو دے دیجیے گا۔ یہ سن کر ساس بھی خوش ہو چکی تھی۔ ارے پیسوں کی اب انہیں کیا کمی تھی، راشد تھا نہ کمانے والا۔ یہ سوچ کر وہ اگلے روز راشد کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بس راشد بیٹا، آج کے بعد تو صبح فجر کے وقت ہی اٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے جایا کرنا، رات دیر تک بڑی سڑکوں پر بھی مانگتے رہنا۔ راشد کی تو حالت ہی بگڑ چکی تھی، نہ ہی وقت پر اچھا کھانا ملتا تھا، الٹا دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کر اور اندر ہی اندر کڑ کڑ کر وہ بالکل سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ ساس کی بات پر اس نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی ماہ لگا کر اپنی سالیوں کے جہیز کے پیسے جمع کر کے دیے تھے۔ ساس اور سالے تو ویسے بھی اب اس کی بھیک پر ہی گزارا کیا کرتے تھے۔ اگلے روز بارات تھی۔ جب اس رات سب سو چکے تو بڑی ہی مہارت سے راشد چلتا ہوا اس کمرے میں آیا جہاں پر سارا بھیک کا پیسہ پڑا تھا۔ اس نے وہ سارے پیسے اٹھائے، یہاں تک کہ ساس کا زیور بھی اٹھایا اور ایک پوٹلی سے بنا کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اگلے روز بارات تھی۔ راشد کا گھر میں نام و نشان تک نہ تھا، مگر پرواہ کسے تھی، لڑکے والے گھر میں آ چکے تھے۔ نکاح کے وقت کہیں سے راشد بھی یوں ہی بھکاریوں والی حالت میں وہاں پر آ گیا۔ لڑکے والوں نے نکاح سے پہلے جہیز کے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو پروین کی ماں پیسے لینے کے لیے گئی، مگر الماری تو خالی تھی، نہ ہی زیور پڑا تھا نہ ہی پیسے۔ یہ دیکھ کر تو اس کے سر پر گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو بتایا، پورا گھر چھان مارا، مگر زیور اور پیسے نہ ملے۔ وہیں ان کو پریشان دیکھ کر یوں ہی پھٹی پرانی حالت میں راشد چلتا ہوا پروین کے پاس گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا بیگم، اس قدر پریشان کیوں دکھ رہی ہو؟ جب ایک بھکاری کو پروین نے یوں بیگم کہتے سنا تو لڑکے والے کہنے لگے کہ یہ بھکاری آپ کا داماد ہے۔ یہ سن کر پروین کی ماں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی راشد بول اٹھا، کہنے لگا کہ جی میں ان کا داماد ہوں۔ یہ سن کر ہونے والے دونوں داماد سوچ کر کہنے لگے، یہ تو بھکاری ہے، اس کو تو ہم کئی بار سڑک پر بھیک بھی دیتے آئے ہیں۔ کیا یہ بھکاریوں کا خاندان ہے اماں؟ آپ نے ہمارا رشتہ کیا بھکاریوں کے خاندان میں جوڑ دیا ہے؟ لوگ پروین کی ماں کو باتیں سنانے لگے۔ لڑکوں کو ماں نے تو آسمان پر سر اٹھا لیا تھا۔ پروین 100 صفائیاں پیش کرنے لگی، مگر راز بلاخر کھل ہی چکا تھا، اور یوں کھلا تھا پروین کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پروین کی ماں اپنے دامادوں کو اپنے گھر کا نوکر بنا کر رکھتی ہے، پھر ان سے بھیک منگواتی ہے، اور گھر کے مرد گھر میں پڑے بستر توڑتے رہتے ہیں۔ یہ خبر سننا تھی کہ ہر کوئی ان سے دور بھاگنے لگا، یہاں تک کہ دوبارہ پروین کی بہنوں کی شادی ہی نہ ہوئی۔ سب کو یہی ڈر تھا کہ کہیں ان کے بیٹوں کو بھی یہ لوگ بھکاری نہ بنا دے۔ راشد بڑی ہی چالاکی سے وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا، اور پھر چند روز بعد پروین کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ان پیسوں سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر کے بیٹھ کر آرام سے زندگی گزار سکتا، جبکہ پروین نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس قدر چالاکی بھی کبھی دکھا سکتا ہے۔